الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیں سلمان، جس طرح دونوں علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اسلامی شریعت جو ہے اس کے اندر طہارت کا ایک مکمل باضابطہ نظام ہمیں دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں فقہ کی جتنی کتابیں ہیں ان کی جو ابتدا ہے وہ ہمیشہ کتاب الطہارت سے کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ہر عبادت، یہ تو آپ نے جو آیت کا حوالہ دیا وہ قرآن حکیم کے حوالے سے خاص ہے، لیکن اسلام ہر عبادت کے حوالے سے ہمیں بنیادی شرط یہ بتاتا ہے کہ تمہیں پاک اور طاہر ہونا چاہیے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جس طرح علماء نے اس کی وضاحت بھی کی کہ ایک تو طہارت وہ ہے جو ہمیں جسمانی حاصل کرنی ہے، لیکن امام غزالی علیہ رحمہ اس میں کچھ باتیں اضافی بھی بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں جسمانی طہارت سے ایک مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نجاست اور غلاظت نہ لگی ہو، فرماتے ہیں اس کے ساتھ اضافی بات یہ ہے کہ وہ جسم کے اعضاء کسی گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہونے چاہیے، یعنی ان اعضاء کا گناہوں سے بھی پاک اور طاہر ہونا وہ اسلام کا مطلوب ہے۔ اور جو حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ طہور شطر الایمان، کہ طہارت نصف ہے ایمان کا، تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعضاء جو ہیں ان کو گناہوں سے پاک بھی تم کو رکھنا ہے، یہ باقی کے نصف حصے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس میں اضافی تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قلب کے اندر گناہوں کے خیال کا نہ آنا اور اخلاق حمیدہ کو جگہ دینا، یہ بھی طہارت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جو سب سے بڑی شرط ہے، یعنی چوتھا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قلب کو ہر غیر اللہ سے پاک کر دینا اور اپنے دل میں سوائے اللہ کی ذات کے اور اس کے رسول کی ذات کے کسی اور کو جگہ نہ دینا، یہ بھی طہارت کی شرائط اور مطلوب میں سے ایک شرط ہے۔ اب جب ان تمام باتوں کو اور درجوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں، اب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ لا یمسہ الا متطہرون، کہ کوئی لوگ اس کو ٹچ نہیں کرتے، اس کو چھوتے نہیں ہیں سوائے اس کے کہ حالت طہارت میں ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو قرآن کو بے وضو نہیں چھونا چاہیے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ قرآن کے بہت سارے قاری ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قاری جو قرآن کے احکامات کو پڑھ رہا ہے لیکن اپنے جوارے سے اس کو فالو نہیں کر رہا، قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے اور اپنے اعضاء کو گناہوں کے اندر پلید کرتا جا رہا ہے، تو قرآن ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہے کہ ان کو پھر اس حال میں قرآن کو چھونا نہیں چاہیے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں ظاہری پاکی کو بھی اپنانا ہے، باطنی پاکی کو بھی اپنانا ہے، قلب کی پاکی کو بھی اپنانا ہے اور وجود کی پاکی کو بھی اختیار کرنا ہے۔ یہی اسلام کا مطلوب ہے اور یہی اسلام کا مقصود ہے۔